فرمایا تو ساتویں امام نے آدھ حدیث صعب مستصعب، یہ مشکل حدیث ہے، وہ مسئلہ لا یعمل بہ، اس پہ عمل نہیں کرے گا اللہ مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان، اس پہ وہ مومن عمل کرے گا جس نے ایمان کا امتحان پاس کر رکھا ہے۔ فرمایا اسے جگہ ملے گی لینتن، فرمایا جس کی روح نرم ہے، تیار ہے دین کے احکام کو قبول کر، جتنا جلدی دین قبول کرتا ہے اتنی جگہ اس کی پکی ہے۔ چلو میں بہت ساری باتیں کہنی تھی رہ گئی، زندگی باقی، ملاقات باقی، 2-3 لفظ خالی مجھ سے سپیڈ سے سن لو۔ پانچویں امام نے فرمایا ہمارا برما جب آئے گا وہ اپنی فوج کے میرٹ کو خود اعلان فرمائے گا۔ اللہ سرکار خود فرمائیں گے اللہ اللہ یسرقو، کوئی چور میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کبھی زندگی میں چوری کی ہے خدا نخواستہ، ادھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شیخ مفید کے خط میں فرمایا تو مفید جب میں آ جاؤں گا لا ینفعہ توبہ، پھر توبہ کا فائدہ نہیں رہے گا۔ آج یہ صفات ختم کریں، یہ امام زمان کے ظہور کی تیاری ہے، وہ مضمون صفات ختم کریں۔ اللہ اللہ یسنو، فرمایا کو زانی شخص میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ اللہ اللہ یفسقو بغلام، جس سے لوگوں کے بچے جس کے شر سے محفوظ ہوں میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ اللہ یاتقو حریما محرما، جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ وہ میرے جوانوں، موبائل کی ویڈیو جب لگتی ہے کوئی اوٹ پٹانگ دیکھنے لگ پڑتے ہو، اس نہیں ہے امام کی فوج میں نے کہا ایسے بندے کی جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے۔ کسی وہ پلے کارڈ پر کسی تصویر لگی ہے، ہولڈنگ بورڈ پر کسی خاتون کی اشتہاری مہم چلی ہوتی ہے، اس طرح کی پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں امام زمان کی فوج کا میرٹ کھو دیتا ہے، جس کی آنکھ اس کے قابو میں نہیں ہوئے امام زمان کی فوج کا حصہ نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں تھیں، جتنی پہ عمل ہو گیا وہ بڑی بات ہے۔ 2 مصیبتیں ہیں، ایک ہے زمانے کے امام کے بابا کی شہادت، یہ وہ امام ہے سب سے لمبی قید امام عسکری علیہ السلام کی ہے۔ اپنے بابا کے ساتھ آئے تھے، اور میں اگر اشتباہ نہیں کر رہا تو 20 سال کے لگ بھگ قید بنتی امام عسکری علیہ السلام کی سوری۔ وہ جو آپ کہتے ہو نا امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں، وہ ان سے پڑھ کر اس امام پہ صادق آتی ہے، مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، بلکہ وہاں پر تو کہتے زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، امام کی جوانی زندان میں گزر گئی۔ یہ امام تقی علیہ السلام کے بعد سب سے کم عمر امام ہے، سب سے کم عمر، مشکلات سختیاں جھیلی، اور جب زہر دی گئی نا اللہ اکبر، اپنے ایک خادم کو کہا تھا میرے خادم جا میرے فرزند کو لے آ۔ مولا آپ کا فرزند کہاں پہ؟ فرمایا فلان جگہ نا پردہ ہٹائے گا پیچھے میرا فرزند ہے۔ اللہ جاتا ہے جب امام زمان کو اٹھا کے لایا گیا نے اپنے سینے پر لٹایا، ایک جملہ فرمایا سیدہ اہل بیتی اس کے نلما، وہ میرے خاندان کا میرے بعد سربراہ مجھے پانی پلا دے۔ میں کہوں گا مولا عسکری علیہ السلام، مولا آپ کی مصیبت اور ہے، آپ کے دادا حسین کی مصیبت اور ہے، مولا بے شک 8 ربیع الاول کو آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ گئے تھے، لیکن آپ نے اپنے 6 سال کے بچے کو جب پانی کی فرمائش کی آپ کے لال نے آپ کو پانی پلا دیا، لیکن حسین شمر کے خنجر کے نیچے 3 دن کے پیاسے تڑپتے رہے۔ اللہ جب علی کی بیٹی نے کندھا ہلایا، جب سید سجاد خیمے سے باہر نکلے، ایک سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا، آواز آ رہی تھی اللہ قد ذبح الحسین بکربلا، اللہ اللہ قد قتل الحسین بکربلا۔ اللہ اکبر، اتنے جملے میں نے پڑھنے تھے امام، اور یقین جاری کچھ جملہ عرض کروں گا، یہ وہ دونوں غریب باپ اور بیٹا ہیں۔ میرے آقا نے غسل دیا اپنے بابا کو، کفن دیا اپنے بابا کو، امام عسکری علیہ السلام کو، لیکن جب جنازہ تیار ہوا نا
چچا جعفر آگے بڑھا جنازہ پڑھانے کے لیے. اس وقت ایک 6 سال کا بچہ آیا, جھٹکا دیا چچا کی وقت آخر یام میں انا حق بالصلاۃ علی ابی. چچا پیچھے ہٹ جا, بابا جانے میں امام زمان جانوں, میں خود اپنے غریب بابا کا جنازہ پڑھاؤں گا. میں کیونکہ امام زمان ہم سارے مومن آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. پردیس میں آپ کے بابا کا جنازہ تڑپتا رہا. مولا آپ کو اپنے بابا کے لاشے پر رونے کی اجازت بھی نہیں مل سکی. مولا آپ کو بابا کو دفن کرنے کے بعد فاتحہ پڑھوانے کی اجازت بھی نہیں مل سکی. آپ کو صف اعلیٰ بچھانے کا موقع بھی نہ ملا. آپ کی غیبت شروع ہوگی بابا کے جنازے کے بعد, لیکن مولا اتنا ضرور ہوا, آپ نے غسل بھی خود دیا اپنے بابا کو. وہ امام زمان آپ نے جنازہ بھی خود پڑھایا, کفن بھی خود پہنایا. مولا 11 محرم کا دن ہے, پتھروں کا ڈھیر ہے, سید سجاد کے چہرے پہ موت کی ضرورت. اللہ ابھی میرے قبلہ پڑھ رہے تھے نا, علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرایا. کیوں گرایا؟ علماء فرماتے ہیں زینب نے منظر دیکھ لیا تھا. جب سید سجاد کی نظر پڑی نا پتھروں کے ڈھیر پر, سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. علی کی بیٹی پہلے محمل سے بولی, فرمائی یا بقیت الماضی مالی اراک تجود من نفسک. سجاد میں نے 72 میں سے ایک مشکل سے بچایا, اگر تیری جان نکل جائے گی پھپھیوں کا آسرا کون بنے گا؟ اس وقت رو کے فرمے اماں انصاف کر, میرے بابا کا لاشا بے کفن پڑا ہے, میں بیٹا زندہ ہوں لیکن مجھے دفن کی اجازت. اجرکم اللہ. جب محافظہ محمد بی بی نے دیکھا نا کہ سجاد کو میں نے بولا ہے جملہ لیکن سجاد کی بابا سے توجہ نہیں ہٹی, علماء فرماتے پھر بی بی بھی وہ کام کیے, سجاد کو بابا کا لاشا بھول گیا, اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرایا علی کی بیٹی نے تاکہ سجاد کی توجہ ہٹ جائے بابا کے لاشے سے. اجرکم اللہ. یہ پہلا مصیبت کا حصہ تھا. میں اتنا ہی پڑھتا ہوتا ہوں جتنا کتاب میں ہو. اب جس سے بڑی مصیبت ہو ہے, آج تیسرا دن ہے علی کی بیٹی مدینہ پہنچی ہوئی ہے. شام فتح کر علی کی بیٹی تیسرا دن مدینہ پہنچی. علی کی بیٹی ہے کہاں پر؟ میں 2014 میں حج پہ گیا تھا. میں چونکہ مصائب کا کھوجی آدمی ہوں, ہمیں جو گاڑی ملی نا مدینہ کی زیارات کے لیے, سید کا مدینہ کا رہنے والا بڑا مومن اور صاحب مطالعہ بندہ تھا. وہ ہمیں ایک مقام پر لے کر, اس نے کہا قبلہ آل سعود نے سادات کی ساری نشانیاں مٹا دی ہیں لیکن یہ نشانی نہیں مٹا سکے. ایک محراب تھا, ساتھ ایک کمرہ تھا, اور وہ محراب اور کمرہ بتا رہا تھا قافلہ تھوڑا سا تھا جو رکا اس مقام پر. اس نے کہا یہ وہ مقام ہے جس مقام پر سید سجاد نے قافلہ روک دیا تھا. 5 ربیع الاول جب علی کی بیٹی پہنچی نا, مولا سجاد نے قافلہ روک دیا. کہاں مولا نے قافلہ روکا؟ علی کی بیٹی نے لوہا پڑا, سجاد کے قدم رک گئے. سنے گا کیا نوا تھا؟ زینب نے مدینہ کی سرحد دیکھ کر فرمایا مدینہ تجدنا لا تقبلینا, اور نانا کے شہر زینب کو قبول نہ کر. علی کی بیٹی کیوں نہیں مدینہ جانا چاہتی؟ رو کر کہتے خرجنا من قبل اہلینا جمعا رجانا لا رجال ولا بنینا. مدینہ 28 رجب کی آدھی رات تجھے یاد ہے جب میں گئی تھی, بھائیوں کی صف میرے ساتھ تھی, بھتیجوں کی قطار میرے ساتھ تھی. مدینہ دیکھ زینب سارا قافلہ قربان کر رہی, میں 72 میں سے صرف ایک سجاد بچا کے لائی. اجرکم اللہ. میرے مولا نے قافلہ روک دیا. بشیر میری پھپھی کی حالت ایسی نہیں ہے, نانا کی قبر پر بغیر پرسے کے لے کے جاؤں گا, مر جائے گی. جا پہلے مدینہ والوں کو نوحہ پڑھ کے بتا, مدینہ کے سردار اجڑ کے واپس آ کے. میں زیادہ نہیں تنگ کروں گا آپ کو. بشیر نے عربی زبان کا نوحہ پڑھا, یا اہل یثرب لا مقام لکم, اور مدینہ والوں مدینہ برباد ہو گیا, مدینہ اجڑ گیا. بشیر کیوں کہتے ہیں مدینہ برباد ہو گیا؟ کہتے قتل الحسین فادمعی مدرارو, کربلا میں غریب مارا گیا, میری آنکھ میں آنسو اسی مظلوم کے غم میں. اللہ جانتے بشیر نے جو تعارف کروایا مولا حسین کا, اس میں اتنا درد چھپا ہوا تھا, پورا مدینہ تڑپ کے خالی ہو گیا. سنو یہ کون سا پڑا, کیسا تعارف کروایا؟ مور نبوت کا سوار حسین یہ تعارف نہیں کروایا, جوانان جنت کا سردار حسین یہ تعارف نے. پھر کیسا تعارف کروایا؟ کہ لوگوں کو حسین مارا گیا, الجسم من ہو بے کربلا مزرج, اور جس کا دھڑ کربلا میں بے کفن پڑا رہا, والراس والقنات یدارو, سر نو کے نیزہ پر, کبھی کوفہ کے بازار, کبھی شام
سید سجاد کے خیمے میں پردار بی بی علی کی بیٹی زینب کے خیمے میں آخری جملے اس کے بعد زیارت کی جو سطریں پڑھ کے آپ کی ضابط ختم کر دوں گا. اللہ اکبر. جو بیویاں آئی تھی نا بی بی علی کی بیٹی زینب کے پاس ان میں عباس کی ماں نے منفرد پرسا دیا. علماء نے مکتب کی کتابوں میں لکھے عباس کی ماں کے بڑی زینب کے گلے میں باہر ڈالے زینب بیٹا تیری چادر کے لٹ جانے کا ارمان, زینب تیرے حسین کے پیاسے مارے جانے کا ارمان, زینب تیرے اکبر کا کلیجہ چھل جانے کا ارمان, زینب تیری جوڑی کے پیاسے ذبح ہونے کا ارمان. اللہ جاتا ہے سیالکوٹ والوں اتنے پرسے پیش کر کے نا عباس کی ماں چپ کر کے خاک پہ بیٹھ کے اپنے جملہ کوئی نہیں سمجھا. علی کی بیٹی اٹھی اپنے مقام سے اپنا اماں اپنے عباس کا نہیں پوچھے فرمایا نے بیٹا میری وفا اجازت نہیں دیتی میں 72 کی ماتمدار سے عباس کا پوچھوں. بیٹا تو نے خود کیا نا عباس کا پوچھوں, مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. اماں کیسا سوال؟ فرمایا میں نے مدینہ کے لوگوں سے سنا میرے عباس کو صرف 4000 میں بات. زینب بیٹا 4000 کی کیا ضرورت, میرا عباس تو لاکھوں پہ بھاری تھا. اس وقت علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا اماں آپ تو اپنے عباس کو جانتی ہیں, جتنے حسین کے لفظ ہوتے تھے اتنا ہی عباس کا عمل ہوتا تھا. جب اجازت مانگنے آیا تھا نا جنگ کی, حسین نے پابندی نہیں لگائی تھی, جنگ سے روکا نہیں تھا. جملہ یہ کہا تھا فَضْرِبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالَ الْمَاءَ, عباس ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر. حسین کے جملے میں پانی کا ذکر تھا, جنگ کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس لیے عباس نے جنگ کا سامان تلوار خیمے میں واپس رکھی, مشکینہ اٹھایا پانی بھرنے کے لیے, نیزہ اٹھایا دفاع کرنے کے لیے. اس وقت مولوی نے ماتم کیا, فرمایا لو کانا سیفوں کا فی یدیک, وہ میرا بہادر بیٹا کاش تیری تلوار تیرے ہاتھ میں. اجرب اللہ لو کانا سیفوں کا فی یدیک, وہ میرا جرنیل کاش تو تلوار اپنے ہاتھ میں لے کے جاتا. لما دنا منہ احدو, پھر لاکھوں کا مجمع بھی تیرے قریب نہ ہو سکتا. اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا. 3 دن تک مدینہ کے باہر ماتم ہوا. 5 ربیع الاول, 6 ربیع الاول, 7 ربیع الاول, 3 دن کے پرسے کے بعد تیرے مولا سجاد مطمئن ہو گئے تھے. اب میری پھوپھی نانا کی قبر پہ جا کے مر نہیں جائے گی. دن تھا 8 ربیع الاول کا, جب سید سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا, نانا کی قبر پہ لا رہے تھے. منظر ذہن میں تو نے بنانا ہے, اب وہ کام کریں قبر کی پہلی رات تو سید سجاد تیرے میری قبر میں, ہم سب کے مرحوموں کی قبروں میں, بھائی کے مرحومین کی قبروں میں, قبلہ کے مرحومین کی قبروں میں. ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے کہ دیکھو مجلس ہو رہی تھی, آخری پرسہ تھا, محرم کا آخری پرسہ تھا, 7 اور 8 کی درمیانی شب تھی, آخر مجلس سب نے مل کر میرے شام کے تھکے ہوئے لٹے ہوئے بچے ہوئے قافلے پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا, تیرا بھائی, تیری بہن موجود تھی. میں سید سجاد اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں السلام ایام غم کا آخری پرسہ. اگلے صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوگا کون نہیں ہوگا, حسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اخوات الحسین. کل 8 ربیع الاول کا دن تھا جب مولا سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا, نانا کی قبر پہ لا رہے ہیں. نبی کی دری کی چوکھٹ علی کی بیٹی کہتی ہے سجاد میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے. اللہ جاتے کو قیامت کا منظر تھا جب سید سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو چھوڑا. علی کی بیٹی نے زخمی ہاتھوں کے ساتھ نانا کی دری کی چوکھٹ پکڑی. نانا کی قبر پر آ کے شام کی تھکی ہوئی بی بی نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا السلام علیکہ یا جدہ, یعنی نانا شام کی مسافر بیٹی کا سلام. بی بی کہتی نیند
عنایت الیک ولدک الحسین، یعنی نانا زینب تیری قبر پر ایک دکھ بیان کرنے کے لیے آئی ہے. علی کی بیٹی نانا کی قبر پہ کون سا دکھ بیان کرے گی؟ فرمایا نانا تجھے یاد ہوگا جب بھی حسین تیری مسجد میں آتا نانا تو اپنا منبر چھوڑ دیتا، نانا دوڑ کے اپنے لال کا استقبال کرتا، کبھی حسین کے سینے پہ بوسے دیتا، کبھی غریب کے ہونٹوں پہ بوسے دیتا. فرمایا نانا زینب تیرے بتانے آئی ہے کربلا میں 10 محرم کا دن تھا، 70 قدم کا فاصلہ، تیری زینب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، وہ شبر جالس علی صدر الحسین. نانا تیری بوساگاہ تھی، اسی بوساگاہ پہ شبر. اللہ اکبر. اس آخری جملے کے بعد تابوت تیرے درمیان آ جائے گا. ہاتھ اٹھا دعا کہ یہ شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں. میرا اللہ یہ جتنا مجمع بیٹھے سب کو معرفت امام زمان عنایت فرماؤ، اور سب کو اگلے سال کربلا کا جہلم نصیب فرماؤ. روایت میں 50 مومن مل کر مانگتے سارے جھولیاں بھر لیتے ہیں. پروردگار کسی مومن کو خالی آپ نہ اٹھاؤ. مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن روزگار مانگنے آیا. میرا اللہ کسی مومن کو خالی آپ نہ اٹھا. تجھے اس وقت کا واسطہ جب علی کی چھوٹی بیٹی نانا کی قبر پر آئی، بی بی ام کلثوم فرماتی ہے نانا زینب نے اپنا دکھ بیان کیا ہے، تیری چھوٹی بیٹی اپنا درد بیان کرنا چاہتی ہے. علی کی بیٹی کون سا درد بیان کرے گی؟ ماتم کی تیاری کر. فرمایا نانا تجھے یاد ہوگا جس دن مکہ فتح ہوا تھا ابو سفیان کو گرفتار کر کے تیرے سامنے لایا گیا، لیکن نانا تو نے اللہ کے دشمن کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. فرمایا نانا تیری بیٹیوں کا سب سے بڑا درد یہی ہے، تیرے آزاد کردہ غلام ابو سفیان کی بیٹیاں محلوں میں پردے کے اندر بیٹھی رہی، لیکن نانا تیری زہرا کی بیٹیاں سر پہ چادر موجود نہیں ہے، ہاتھ گردن کے پیچھے بندے ہوئے، کبھی کوفہ کبھی شام. یا حسین یا حسین